اگر اس روز شہزاد ایلی کے رویے پہ احتجاج نہ کرتی اور اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو وہ لاہور نہ جاتا اور اس کی زندگی کا دھارا کسی اور طرف بہہ نکلتا، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے اسے علی پور سے دور جانا تھا۔ بورڈنگ پہنچتے ہی گاما دوڑا آیا۔ آ گئے بابو جی، بڑا اچھا کیا، میرا انعام لائے؟ ایلی نے حیرت سے گامے کی طرف دیکھا۔ بابو جی، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، چھٹیوں کے بعد 10-12 بابو آتے ہی نہیں، کئیوں کو نوکری مل جاتی ہے، کئی کسی اور لائن میں چلے جاتے ہیں، پھر جو موجود ہو اس کا نام رجسٹر پہ آ جاتا ہے۔ گامے کی بات ٹھیک تھی۔ اگلے روز جب ایلی کلاس میں پہنچا تو 6 وہ لڑکے غیر حاضر تھے جن کو چن لیا گیا تھا۔ 2-3 روز تو ایلی چپ چاپ کلاس میں بیٹھا رہا، چوتھے روز اس نے شور مچا دیا۔ جی آپ میرا نام تو بولتے ہی نہیں، میں بیٹن لسٹ والا ہوں، میرا نام رجسٹر میں نہ ہوگا تو حاضریاں کیسے پوری ہوں گی؟ یوں ایلی کا نام رجسٹر میں درج کر لیا گیا۔ سینٹرل ٹریننگ کالج کی عمارت بھاٹی گیٹ کے قریب ایک وسیع چوگان میں واقع تھی۔ یہ عمارت دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ صدر دروازے کے گرد 2 رویہ کمرے تھے، جس کے اوپر کی منزل میں سپرنٹینڈنٹ لالا جی مقیم تھے۔ نچلے کمروں میں ایک کمرہ ملاقات اور ایک کامن روم تھا۔ ان کے آگے وسیع صحن تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے لان اور ایک بڑا سا باغیچہ تھا۔ صحن کے ساتھ برآمدہ اور ایک لمبا سا کمرہ تھا۔ یہ لمبا کمرہ ڈارمیٹری کہلاتا تھا۔ اس ساخت کی کل 6 ڈارمیٹریاں تھیں۔ ہر ڈارمیٹری میں 25 لڑکوں کی رہائش تھی۔ 7ویں ڈارمیٹری میں کچن کے نوکروں کے رہنے کی جگہ اور ڈائننگ ہال بنائے گئے تھے۔ بورڈنگ میں داخل ہونے کے لیے صدر دروازے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اور ڈارمیٹریوں کے گرد اونچی دیواریں تھیں اور کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط جالیاں لگی تھیں۔ دوسرے کالجوں کے بورڈنگ کے برعکس یہاں بہت سی پابندیاں اور سختیاں تھیں۔ رات 10 بجے صدر دروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس کے بعد باہر رہنے والے طلباء کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ غیر حاضر طلباء کی رپورٹ ہوتی اور عادی طور پر غیر حاضر رہنے والے طلباء کو کالج سے نکال دیا جاتا۔ کسی کا مہمان ہاسٹل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مہمانوں سے ملنے کے لیے ملاقاتی کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ ایلی کو وہاں رہتے 8 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک روز وہ چلتے چلتے ملاقاتی کمرے میں رک گیا اور صوفے پہ بیٹھ کر سوچنے لگا، اچھا خاصا کمرہ ہے، اگر منظر یہاں ملنے آ جائے تو۔ ارے تم، پال نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ ایلی چونکا۔ پال تم؟ پال بولا، کیا مجھ سے ملنے آئے ہو؟ لیکن تمہیں میرا معلوم کیسے ہوا؟ ایلی نے کہا، تو تم یہاں ہو؟ ہاں، تو تم کس سے ملنے آئے ہو؟ کسی سے بھی نہیں، میں یہاں ہوں۔ کیا تم بھی یہیں ہو؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 8 مہینے میں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ یہ کہہ کر پال نے ایلی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ملاقاتی کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ خوشی سے ناچ رہا تھا، تالی بجا رہا تھا، چیخ رہا تھا، بہت اچھا ہوا یار، بہت ہی اچھا، ہم اکٹھے رہیں گے۔ وہ اسے ڈیوڑی سے ملحقہ کمروں کی طرف لے چلا، پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر ایلی کو کرسی پر بٹھایا۔ اب آرام سے بات کرو، وہ چائے پلاؤں گا کہ ناؤ گھر بھول جاؤ گے۔ پال بھا جا اور ایلی کا دوست تھا، جس نے جا کے لیے تصاویر فریم کی تھیں۔ ایلی نے حیرت سے پوچھا، یہ کمرہ کس کا ہے؟ پال نے چھاتی ٹھوک کے کہا، میرا ہے۔ لیکن یہاں تو سب ڈارمیٹریوں میں رہتے ہیں۔ رہتے رہیں، میں اس استبل میں نہیں رہ سکتا، اور اب تم بھی نہیں رہو گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی اپنا سامان منگاؤ۔ ویسے یہ کمرہ 4 لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہم اسے ڈبل بنا لیں گے۔ لیکن سپرنٹینڈنٹ؟ ارے لالا جی، ان کا فکر نہ کرو، وہ میری ہر بات مانتے ہیں۔ سینٹرل ٹریننگ کالج میں لڑکوں کی زندگی ایک محور کے گرد گھومتی تھی۔ وہ محور 6 لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں بی ٹی کلاس کی طلباء تھیں جو نگاہیں نیچی کیے اپنے کام میں منہمک دکھائی دیتیں، لیکن ہر لڑکے کو فکر ہوتی کہ وہ اس کی چال دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ لڑکیاں ذرا خوبصورت نہ تھیں، ان میں زندگی کی کوئی چمک نہ تھی، وہ سنجیدہ اور خاموش تھیں، اس کے باوجود لڑکوں کی توجہ کا مرکز تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مخلوط تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ سینٹرل ٹریننگ کالج واحد کالج تھا جس میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پا رہی تھیں۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ کالج اور مشن کالج کے طالب علم بہانے بہانے سے یہاں آتے، اور خود سینٹرل کالج کے لڑکے ہر وقت ان کے گلے کا ہار بنے رہتے۔ جیب میں ہمیشہ ایک قلم فالتو رکھتے، کیا پتہ کب کسی کی سیاہی ختم ہو جائے تو وہ ایکسٹرا قلم پیش کر دیں۔
وہ بڑی محنت سے لیکچر کے نوٹس تیار کرتے، کیا پتہ کب لڑکیوں کو ضرورت پڑ جائے۔ وہ جیب میں رومال لیے گھومتے، نہ جانے کب کوئی لڑکی لان میں بیٹھنا چاہے تو وہ گھاس پہ رومال بچھا دیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی کو اپنا کوٹ اٹھانے کے لیے دے دیتی تو لڑکا پھولے نہ سماتا۔ ان لڑکیوں کی ہر بات یکساں تھی، کتابیں، اینک، دبلا پن، جلی کٹی نگاہ، نسوانیت کا فقدان۔ وہ ہر وقت خاموش رہتیں، کھل کے بات نہ کرتیں، ہنستی بھی نہیں تھیں، کہیں کوئی ان کی ہنسی کو التفات نہ سمجھ لے۔ ایلی کے لیے یہ محور دلچسپی سے خالی تھا۔ ان میں سے کوئی سعدی جیسی تھی نہ شہزاد جیسی۔ اس کے باوجود وہ آرزو کرتا کہ جیسے ہی پیریڈ ختم ہو وہ برآمدے سے گزرے تاکہ لڑکیوں کی نگاہ اس پہ پڑے۔ وہ پنجاب پبلک لائبریری کا ممبر تھا جہاں سے ایک وقت میں 8 کتابیں مل سکتی تھیں۔ اس نے از سر نو کتابوں سے دلچسپی پیدا کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکے لڑکیوں سے صرف کتابوں کی باتیں کرتے تھے۔ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ فلاں مصنف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایلی ہر ہفتے موٹی موٹی کتابیں چن کر لاتا اور کتابیں لانے کا کام کالج کے اوقات میں سر انجام دیتا تاکہ لڑکیاں اسے کتابوں کے انبار کو اٹھائے ہوئے دیکھ لیں۔ اگرچہ اس کے لیے اسے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا اور اس دوران وہ لڑکیوں کی طرف قطعی طور پہ نہ دیکھتا۔ جا کے ساتھ رہنے کی بدولت وہ چند مصنفوں کی کتابیں پڑھ چکا تھا، کیونکہ جب وہ شہزاد کے بارے میں سوچتا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے تو احتجاجاً کتاب لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر منظر سے متاثر ہو کر اس نے انگریزی شاعری کا مطالعہ کیا تھا اور سعدی کی یاد سے توجہ ہٹانے کے لیے کتابیں پڑھنے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر فلسفے اور فزکس کی کتابیں پڑھتا تھا، کیونکہ عشقیہ ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے شہزاد کی رنگین باتیں یاد آتیں اور سعدی کے مکان کی وہ سیڑھیاں یاد آتیں جہاں وہ رات کے اندھیرے میں ملتے تھے۔ شہزاد سے اپنے تعلق کی نوعیت پہ وہ شرمندہ تھا، مگر سعدی کا خیال آتے ہی اسے ٹھیس لگتی۔ اسے محسوس ہوتا سعدی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اگر وہ لاہور میں ہی رہتی تو کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی۔ ان خشک اور سنجیدہ کتابوں کے وہ 4 ایک صفحات پڑھتا، لیکن رفتہ رفتہ اسے دلچسپی پیدا ہو جاتی۔ پھر وہ بھول جاتا کہ اسے کسی کی یاد کو بھلانے کے لیے کتاب کھول کے بیٹھنا تھا، مقصد پڑھنا نہیں تھا۔ اب سینٹرل ٹریننگ کالج میں بھی کتابیں اٹھا کر لانے کا مقصد محض نمائش کرنا تھا۔ شاید وہ ان کتابوں کو پڑھتا بھی نہ، لیکن پال کے تانوں نے اسے کتاب کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ کتابوں کا انبار دیکھ کر پال نے طنز کیا، ارے اتنی کتابیں پڑھے گا کون؟ ایلی نے جواب دیا، کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لوں گا۔ کیوں؟ ان میں تصویریں ہیں کیا؟ نہیں تو پھر دیکھنے کا مطلب یہ کہ کچھ پڑھ ہی لوں گا۔ ارے یہ برٹن رسل، فرائڈ، جیمز جینس اور ورڈزورتھ، انہیں پڑھو گے تم؟ انہیں سمجھے گا کون؟ ایلی نے جواب میں طنز کیا، تم جو ہو، تمہاری مدد سے کچھ سمجھ ہی لوں گا۔ پال طنز چھوڑ کر سنجیدگی سے بولا، بھائی ہم تو حساب دان ہیں، حساب کا کوئی مسئلہ ہے تو لے کر آؤ، یہ فلسفہ اور نفسیات اپنے بس کا روگ نہیں۔ پال کو ان لڑکیوں سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کہتا، لا حول ولا قوت، یہ لڑکیاں جو سب کے اعصاب پہ سوار ہیں، ان میں سے کئی تو والدہ قسم کی ہیں، کیا تمہیں ایسی لڑکیوں سے دلچسپی ہے ایلی؟ اس کا سوال سن کر ایلی دھک سے رہ جاتا۔ اس کے روبرو صفیہ آ کھڑی ہوتی، پھر خانم اس کے گال سہلاتی۔ ایلی کو والدہ قسم کی عورتوں سے صرف دلچسپی نہیں، عشق تھا۔ پال چلاتا، نہ جانے لڑکے کیوں پاگل ہو رہے ہیں، بتاؤ نا ایلی۔ ایلی کہتا، بھائی اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ پال کہتا، اتنے نو عمر اور نوجوان لڑکے والدہ قسم کی عورتوں کو پسند کریں، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ ایلی کو پال پہ غصہ آتا، بھائی نوجوان لڑکیوں کو پسند نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے پسند کریں گے؟ پال کہتا، بڑے بے وقوف ہو تم۔ ایلی کہتا، بے وقوف تو ہم دونوں ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے تمہیں احساس نہیں ہے۔ بالکل غلط، ہم تو دانشور ہیں، بے وقوف تو تم ہو، فرائڈ کو پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر پال اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ پھر ان کے دوستوں میں سے کوئی آ جاتا، مثلاً شام۔ ارے تم دونوں اندر بیٹھے ہو اتنے اچھے موسم میں، ہائے یہ الیاس اتنی موٹی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پال بڑے روب سے جواب دیتا، ہاں یہاں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایلی کو غصہ آتا۔ کچھ لمحے پہلے پال فلسفے اور نفسیات کی کتابوں کا تمسخر اڑا رہا تھا، اور اب یوں فخر کا اظہار کر رہا تھا جیسے وہ کتابیں اس کی ہوں
اور اس نے ایلی کو پڑھنے کو دے رکھی ہوں، بلکہ ایلی کو نفس مضمون بھی سمجھا رہا ہو۔ پال ایلی کی دوستی پہ فخر کرتا تھا، لیکن فخر کا اظہار ایسے انداز سے کرتا تھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو ہم ہیں وہ جن کے ایسے ایسے دوست ہیں۔ شام ایم ایس سی کر چکا تھا، اب بی ٹی میں اس لیے داخل ہوا تھا کہ نوکری ملنی مشکل تھی، لیکن وہ اپنے رویے سے ظاہر نہیں کرتا تھا کہ وہ اوروں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ لڑکیوں کی بات چھڑ جاتی تو ہنس کے کہتا، یار ہم تو فیل ہو گئے، اپنی طرف تو کوئی دیکھتی ہی نہیں، حالانکہ روز منہ پہ کریم مل کے آتا ہوں، شیو کے بعد لوشن لگاتا ہوں، بال اتنے سلیقے سے بناتا ہوں، کلاس میں باتیں بھی چمکدار کرتا ہوں، ذہانت اور رنگینی سے بھرے جتنے جملے یاد ہیں ان کا بر وقت استعمال کرتا ہوں، لیکن بیکار ہے یار، وہ تو دیکھتی نہیں اپنی طرف۔ پال سرسری طور پر پوچھتا، کون سی والی نہیں دیکھتی؟ جواب میں شام کہتا، کوئی تو دیکھے، بھوکے کیک یا پیسٹری نہیں مانگتے، وہ ایک انگریز نے کیا خوب کہا ہے، بیگرز آر نوٹ چوزرز۔ بابا، جس کا اصل نام آئزک تھا، شام کو تسلی دیتا، ارے فکر نہ کرو، خود ہی آ جائیں گی ایک روز۔ شام کہتا، چلو نہ آئیں، کم سے کم خط ہی بھیج دیں۔ پال کہتا، خط آ گیا تو اور مصیبت پڑ جائے گی۔ شام چلاتا، پرماتما کے لیے پڑے تو صحیح مصیبت، جی چاہتا ہے زہر کھا لوں۔ ایلی کہتا، زہر خریدنے جاؤ تو بتا کے جانا۔ شام ہنستا، لو اب بتائے دیتے ہیں۔ کیا مطلب، جا رہے ہو خریدنے؟ ارے نہیں یار، پہلے ہی خرید چکے ہیں۔ کون سا؟ پوٹاشیم سائنائڈ، جس روز موڈ خراب ہو ٹرنک کھول کر کپڑے تک نہیں بدلتا، ڈرتا ہوں کہیں کھا ہی نہ لوں۔ پال ہنس کے پوچھتا، کیا لڑکیوں کو معلوم ہے کہ تمہارے ارادے اتنے خطرناک ہیں؟ شام آ بھر کے کہتا، آج کل سچا دوست ملتا کہاں ہے، کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ جا کر لڑکیوں کو بتا ہی دے۔ پھر ایلی سے کہتا، یار تم تو کمال ہو، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہو، باقی سب تو لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہیں۔ جانتے ہو، آج ایک نے مجھے اپنا کوٹ اٹھانے کو دیا تھا، تب سے اب تک نشہ طاری ہے، طبیعت اتنی خوش ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، کہو تو ٹک شاپ سے کیک کھلاؤں؟ پال کہتا، یار ان میں سے 2-3 تو بالکل والدہ ٹائپ ہیں، کیا تمہیں بری نہیں لگتی؟ شام منہ بنا کے کہتا، بہت بری لگتی ہیں، جب چوچلے دکھاتی ہیں تو جی چاہتا ہے منہ پہ تھپڑ مار دوں، پھر ندامت کے مارے اسی کے قدموں میں گر جاؤں اور وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا لے اور لوری دے کے سلا دے۔ یار مجھے کبھی کسی نے لوری دے کے نہیں سلایا، ماتا جی تو بالپن میں ہی پرلوک سدھار گئی تھیں۔ شام کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اس پر نکتہ چینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس جان بالکل گونگا تھا، وہ خود کوئی بات نہیں کرتا تھا، دوسروں کی باتوں پہ ہنستا رہتا تھا۔ رائے ایک جذباتی لڑکا تھا، اس کا مزاج جمال جیسا تھا، اسے اپنی محبتوں اور محبوباؤں کی کہانیاں سنانے کے لیے ایک رازدان کی ضرورت تھی، بھلے وہ قابل اعتماد نہ ہو لیکن اس کی باتیں سنتا رہے، ٹوکے مت، حماقتوں سے روکنے کی بجائے اس کا ساتھ دے۔ اس رول کے لیے اسے ایلی بے حد موزوں دکھائی دیتا تھا۔ ایلی رائے کی باتیں نہیں سنتا تھا، البتہ ظاہر یہی کرتا تھا کہ انہماک سے سن رہا ہے۔ اس کے باوجود کئی ایک جملے اس کے کانوں میں پڑ جاتے، مثلاً یہ کہ رائے کی ایک محبوبہ گاؤں میں رہتی تھی، وہ ہر 15 روز بعد اسے بلا بھیجتی۔ اس الڑ مٹیار کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی بوڑھی ماں شدت غم سے پہلو بدلتی تھی اور باپ احتجاجاً کھانستا رہتا تھا۔ وہ بڑی بولڈ تھی، اس بولڈنس کی وجہ سے رائے اس سے والدانہ محبت کرتا تھا۔ رائے کی دوسری محبوبہ شہر کے مشن اسکول میں استانی تھی، وہ بڑی ایڈوانس خاتون تھی، اس کے گرد موجود سبھی نوجوان اور تمام کرسچن برادری اس پہ ہزار جان سے عاشق تھی، لیکن وہ صرف رائے کو محبت کرتی تھی۔ رائے کی تیسری محبوبہ لاہور میں رہتی تھی، وہ ایک معصوم اور کمسن لڑکی تھی، وہ اتنی معصوم تھی کہ ان دنوں ایک بدماش لڑکے نے اسے قابو کر لیا تھا اور وہ بیچاری راہ سے بھٹک گئی تھی۔ بہرحال رائے کو معلوم تھا کہ وہ دن دور نہیں جب وہ سمجھ جائے گی کہ وہ بدماش نوجوان تو محض مطلب پورا کر رہا ہے، پھر وہ رائے کی طرف لوٹ آئے گی۔ رائے کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ گاؤں والی محبوبہ اسے بلا بھیجے، مشن اسکول کی استانی کو نوجوان تنگ کرنا چھوڑ دیں اور لاہور والی محبوبہ کی آنکھیں کھل جائیں اور کالج کی 6 لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا رومان چل پڑے۔ وہ اکثر ایلی سے مشورہ طلب کرتا، یار کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ اپنی بات بن جائے۔ ایلی جواب دیتا، لو اس میں کیا ہے، جا کر کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، اور اگر اس نے تھپڑ مار دیا تو؟
تھپڑ مار دیا تو سمجھو بات پکی۔ وہ کیسے؟ بھائی اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو بات ٹوٹ گئی، اگر تم نے پکڑے رکھا تو تعلق قائم، اگر جرت کر کے آغوش میں لے لیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے دل و دماغ پہ مسلط ہو جاؤ گے۔ رائے کہتا یار بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن اکیلے میں ملیں تو بات بنے نا۔ شام کی طرح ایلی بھی چاہتا تھا کسی روز کسی لڑکی سے اکیلے میں ملے اور کہے جسٹ اے منٹ، یہ تو بتائیے بلا آپ کو دیکھ کر دل میں کچھ کچھ کیوں ہونے لگتا ہے، گردن لٹک کیوں جاتی ہے، نگاہیں کونے کیوں تلاش کرتی ہیں؟ اگر جواب میں وہ تھپڑ مارے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے جیب سے ٹنکچر اور روئی نکال کر کہے اب ایک تکلیف اور کیجیے، ذرا اس چوٹ پہ دوا لگا دیجیے۔ لیکن جب کبھی کوئی لڑکی اسے اکیلے میں ملتی تو اس نے ہاتھ تھامنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاتھ تھامنا تو دور، جو ہی لڑکی اکیلی آتی دکھائی دیتی اس کا دل دھک سے رہ جاتا، جیسے لڑکی نہیں جگہ ڈاکو ہو۔ اس کا جی چاہتا وہ مڑ کے بھاگ جائے یا جلدی سے کوئی لڑکا آ جائے۔ ایلی کی شام سے دلچسپی کی ایک وجہ اور بھی تھی، ان دونوں کو اسفندیار سے بغض تھا۔ اسفندیار ایک بے حد ملنسار لڑکا تھا، وہ کسی مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اور ریفریشر کورس کے لیے بی ٹی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ وہ راہ چلتے لڑکوں کو روکتا، کہاں جا رہے ہو بھائی، وقت کیسے گزر رہا ہے؟ پھر سلام کر کے پال کے کمرے میں پہنچتا، بھائی تم تو ملتے ہی نہیں، کئی مرتبہ آ چکا ہوں، نہ جانے کہاں گم رہتے ہو تم دونوں۔ یار ایک مشکل آن پڑی تھی، میں نے کہا کسی حساب والے سے جا کر پوچھوں۔ پھر وہ شام کی ڈارمیٹری پہ جا کے پوچھتا، بھائی وہ کیمسٹری نہیں ملتی، کوئی عطا پتہ بتاؤ یار ہم بھی پڑھ لیں، پڑھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اسفند ہر ایک سے پیار سے ملتا تھا، ہر ایک کے قریب ہو کر اپنا بازو اس کے شانے پہ رکھتا تھا، اپنی ذہنی کم مائگی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں، کس اصول کے تحت لوگ اسے بور سمجھتے تھے۔ بور کا لفظ اس زمانے میں رائج نہیں تھا، لیکن لڑکے اس سے کنی کتراتے تھے۔ اسفند کے آتے ہی انہیں یاد آتا کہ انہیں کسی ضروری کام سے جانا ہے، اسے دیکھتے ہی وہ اپنا پروگرام بدل دیتے۔ شاید اس کی وجہ لڑکیاں تھیں۔ اسفند لڑکیوں کا سب سے بڑا کوٹ بردار تھا، وہ ہر وقت لڑکیوں کا طواف کرتا رہتا، چاہے وہ کتنا ہی موڈ آف ظاہر کریں، وہ پھر بھی چپکا رہتا۔ اگر کوئی دوسرا لڑکا لڑکیوں کو باغیچے میں چہل قدمی کی دعوت دیتا تو ساتھ ہی اسفند سے کہتا آپ تو لائبریری جا رہے تھے نا۔ لیکن اسفند اپنی جگہ سے نہ ہلتا، اس کی باتیں اسی طرح جاری رہتیں۔ اگر کوئی لڑکا لڑکیوں کو آئس کریم کھلانے کی دعوت دیتا تو ساتھ ہی یہ بھی کہتا اسفند تو نہیں جائے گا، وہ آئس کریم نہیں کھاتا۔ اسفند فوراً کہتا ہاں کھاتا تو نہیں، لیکن تمہارے جیسا پیارا دوست کہے تو انکار بھی نہیں کروں گا۔ زبردستی چمٹے رہنے کے علاوہ اس میں ایک خصوصیت اور تھی، وہ خود لوگوں کو دعوت دیتا، میزبان بن کے سب کو کھلاتا، پھر چپکے سے ٹک شاپ والے سے کہتا میاں یہ بل موہن داس ادا کرے گا۔ دوسروں کی دعوت میں اسفند اتنے شوق سے لوگوں کو کھلاتا کہ ان کو محسوس ہوتا دعوت اسفند کی طرف سے تھی۔ ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ اسفند سے کتراتے تھے۔ ایک دن صدر دروازے کے باہر والے میدان میں شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں، تمام لڑکے بورڈنگ سے نکل آئے۔ برگد کے نیچے دو لڑکے لڑتے دکھائی دے رہے تھے، لڑائی نے ہاتھا پائی کی صورت اختیار نہیں کی تھی، ویسے دونوں غصے سے چیخ رہے تھے، دونوں کی آستینیں ٹنگی ہوئی تھیں جیسے ابھی ہاتھا پائی ہو جائے گی۔ ابے جا، تیری کیا حیثیت ہے کل کا لونڈا؟ ابے جا، تو ہمارا کیا مقابلہ کرے گا، جانتا نہیں مجھے؟ ابے ہٹ، میں وہ کمینہ ہوں، میرے روبرو تیری دال نہیں گل سکتی۔ ابے جا، تو میری کمینگی سے واقف نہیں۔ ابے جا، شکل دیکھ اپنی، بھگوان کی سوگند چھپکلی جیسی۔ لڑکے شور مچانے لگے، بات کیا ہے؟ کالج کے لڑکے بھی بھاگے بھاگے آ پہنچے، چاروں طرف مشہور ہو گیا کہ ایک لڑکا کہتا ہے میں کمینہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے سے بڑا کمینہ ہوں، عجیب جھگڑا ہے۔ جب لڑکوں نے ان کے جھگڑنے کا انداز دیکھا تو تاڑ گئے یہ جھگڑا نہیں کچھ اور ہے۔ یہ چخ اتنی دیر جاری رہی کہ پروفیسرز اور لڑکیاں بھی آ پہنچیں۔ لالا جی تو دور سے تماشا دیکھتے رہے، لیکن پروفیسر بھگت سنگھ ایک سادہ لو آدمی تھے، وہ گھبرا گئے اور بیچ بچاؤ کرانے لگے۔ لڑکوں نے بھی جھگڑے کو نقطہ عروج پہ پہنچا دیا۔ ایک کہنے لگا میں کمینگی میں تیرا بھی باپ ہوں، دوسرا چلایا ابے جا گلیکس کو بیبی، جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے اور آیا ہم سے مقابلہ کرنے۔ پہلا بولا میں خالی کمینہ نہیں ذلیل بھی ہوں۔ دوسرے نے غصے سے کہا اچھا کتنا ذلیل ہے تو؟
پہلے نے غصے سے جواب دیا، میں اتنا ذلیل ہوں کہ پروفیسر بھگت سنگھ کا جھوٹا بھی کھا سکتا ہوں۔ دوسرا چلایا، بس، ابے میں تو کتے کا جھوٹا بھی کھا سکتا ہوں۔ پہلا بولا، میں تو اسفند کا جھوٹا بھی کھا سکتا ہوں۔ اس پر دوسرا خاموش ہو گیا، پھر بولا، بھائی میں اسفند کا جھوٹا نہیں کھا سکتا، میں ہار گیا۔ کہکہوں کا شور بلند ہوا، لڑکوں نے پہلے لڑکے کو شانوں پہ اٹھا لیا اور اسے لے بھاگے۔ جیت گیا، جیت گیا، جیت گیا، زندہ باد، وہ چلا رہے تھے۔ ایلی نے حیرت سے شام کی طرف دیکھا۔ اسفند سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے اس ہنگامے میں اس کا نام استعمال ہی نہ ہوا ہو، لیکن بھگت سنگھ چلا رہے تھے، نالائکوں، خواہ میرا نام لیتے ہو، ارے میں تو گرو کا پیارا ہوں، مجھے کیوں گھسیٹتے ہو اپنے جھگڑوں میں؟ شام چپکے سے ایلی کے کان میں بولا، آج وہ پچھاڑا ہے سالے کو کبھی نہ اٹھ سکے گا۔ اس رات بورڈنگ میں ہنگامہ مچا رہا، ہر ڈارمیٹری میں لڑکے اسی ڈرامے کو دہرا رہے تھے جو برگد کے درخت کے نیچے کھیلا گیا تھا۔ اوپر چوبارے میں کھڑے لالا جی مسکرا رہے تھے، ارے بھائی اس کمینگی والی بات کا فیصلہ تو ہو چکا، اب کوئی اور دعویٰ کر لو۔ ڈائننگ ہال میں، کامن روم میں، لان میں، ہر جگہ لڑکے یہی باتیں کر رہے تھے، یار شام نے وہ مات دی ہے اسفند کو، چاروں شانے چت گرا دیا ہے، ارے لڑکیوں کو دیکھا تھا، مارے ہنسی کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، اب اسفند کا جادو نہیں چلے گا لڑکیوں پہ۔ اور شام کہہ رہا تھا، ایسا لگتا ہے ساری محنت بیکار گئی، اسفند پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، الٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ گڑبڑ کس بات پہ تھی، اب بتاؤ ایسے آدمی کا کوئی کیا کرے؟ رائے کہنے لگا، ہاں مگر اندر سے تو چکنا چور ہو گیا ہوگا۔ شام بولا، نہیں، چکنا چور نہیں ہوا، مٹی کا پہلوان ہے، ادھر گرایا ادھر اٹھ کھڑا ہوا، چلو یار بخش دیا اسے، معاف کر دیا۔ شام کے اس اعلان پر ہاسٹل کے لڑکے تل ملا اٹھے، ارے اتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد شام اسفند سے ہار گیا۔ وہ سب اسفند کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ جنگ جاری رہے۔ پال کو شام پہ سخت غصہ آ رہا تھا، یہ سب ڈرامہ کس لیے؟ صرف لڑکیوں پہ اثر ڈالنے کے لیے؟ بڑا بدماش ہے شام، کس کس طریقے سے لڑکیوں کے دل میں جگہ بنا رہا ہے۔